یہ جو آپ سامنے سے ایک واٹر ٹینکر جاتا دیکھ رہے ہیں، اس واٹر ٹینکر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس میں وہ پانی بند ہے کہ جو کراچی کے شہریوں کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اب کاروبار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ہم اپنا ہی پانی خرید کر استعمال کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے شہر کی بے ترتیبی دیکھ لیجئے، یہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ کما کر دینے والا، لیکن اس کے چاروں طرف یہ جنگلوں کی طرح جو آبادی پھیل رہی ہے، اور یہ آبادی وہ نہیں ہے کہ جو اس شہر سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ اس شہر سے تعلق رکھنے والی آبادی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس شہر سے تعلق رکھنے والے جب نصر ٹاور جیسی کوئی عمارت میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو ایک ڈکٹیٹرشپ والی آواز آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی نصر ٹاور کو بم سے اڑا دیا جائے۔ اس قسم کے حاکمانہ جابرانہ بیانات دیتے ہیں، اس کے بعد اس عمارت کو ڈھا دیا جاتا ہے، اور کروڑوں روپے جنہوں نے اپنی جائز کمائی سے، محنت کی کمائی سے، قانونی کمائی سے اس پر لگائے تھے، وہ سب کا سب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لوگ مر تک گئے اس غم میں، لیکن کوئی پذیرائی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف دیکھ لیجئے، یہ جو میں آپ کو جگہ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، یہ واٹر پمپ کا ایریا ہے۔ تھوڑا سا ڈیفیوز میں نے کسی وجہ سے کر دیا تھا، اور یہاں پر یہ دیکھ لیجئے، یہ یہاں پر باہر یہ چائے کے ہوٹل ہیں، وہاں واٹر پمپ کے باہر جو ہے آدھے سے زیادہ سڑک جو ہے وہ قبضے میں تھی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ چائے کے دور تک بڑے ہوئے ہوٹل، یہ قبضہ کی ہوئی جگہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی پختہ دکانیں بنا دی گئی ہیں فٹ پاتھ پر، فٹ پاتھ وہی کہ جس کا بہانہ بنا کر نصر ٹاور کو ڈھایا گیا تھا۔ آج سوال یہ ہے کہ ہر طرف نصر ٹاور ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی نسلی معاملہ تھا، نسلی میٹر تھا جو نصر ٹاور کو ڈھایا گیا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان میں یکجہتی برقرار رہے، تاکہ پاکستان میں آپس میں محبت برقرار رہے، ورنہ اس طریقے کے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے شہر کو بالکل بے ترتیب کر دیا گیا، قبضے میں کر لیا گیا، یہاں سے کیپٹل لے جا کے اس کے بعد اسے تباہ کیا گیا، یہاں کی قیادت کو جو اس